بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خلفائے راشدین کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو خلفائے راشدین کے بارے میں ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ خلفائے اربعہ میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دوسرا عمر رضی اللہ عنہ، تیسرا عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھا علی رضی اللہ عنہ۔ بالترتیب ہم خلفائے اربعہ سے اہم MCQs کے بارے میں جانیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن الف عامر، آپشن با عبداللہ، آپشن جیم عبد الرحمن، آپشن دال عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ کا کیا نام ہے؟ آپشن الف عامر، آپشن با عثمان، آپشن جیم ابو قحافہ، آپشن دال عبد الکعبہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باپ کا نام عثمان ہے، آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد دادا کا کیا نام ہے؟ آپشن الف عامر، آپشن با عمیر، آپشن جیم عمر، آپشن دال ابو قحافہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام عامر ہے، اور جو ابو قحافہ ہے یہ آپ رضی اللہ عنہ کے باپ کا کنیت ہے، لہذا آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ آپشن الف فاطمہ بنت سخر، آپشن با سلمہ بنت سخر، آپشن جیم نہدیہ، آپشن دال ام الخیر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سخر ہے، آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی کنیت کیا تھی؟ آپشن الف ام الخیر، آپشن با ام کلثوم، آپشن جیم ام سلمہ، آپشن دال ام رمان۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی کنیت ام الخیر تھی، آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والد کا کنیت کیا تھی؟ آپشن الف ابو قحافہ، آپشن با ابو ذر، آپشن جیم ابو الدرداء، آپشن دال ابو لبابہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا کنیت ابو قحافہ تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، عہد جاہلیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ آپشن الف عبد العزیٰ، آپشن با عبد الکعبہ، آپشن جیم عبد المناف، آپشن دال کوئی بھی نہیں۔ تو عہد جاہلیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ کس نے رکھا؟ بہت اہم سوال ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، لیکن
جو عبداللہ نام رکھا گیا کس نے رکھا؟ آپشن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن با عبداللہ، آپشن جیم عثمان، آپشن دال عامر۔ تو آپشن علی درست ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپشن علی درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپشن علی صدیق، آپشن با عتیق، آپشن جیم دونوں، آپشن دال شجاع۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجاعت یہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن یہاں سوال کی مناسبت سے الف اور با دونوں آپشن درست ہے۔ صدیق اور عتیق آپ رضی اللہ عنہ کے القابات تھے۔ صدیق صداقت کی وجہ سے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معراج شریف کی تصدیق کی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اور عتیق کا معنی ہے عتیق من النار، انت عتیق من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسی مناسبت سے عتیق کا لقب دیا گیا، لہذا آپشن جیم درست ہے، صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عتیق آپ رضی اللہ عنہ کا نام تھا، لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور عتیق بھی ہے، نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپشن علی بنو قریظہ، آپشن با بنو فہر، آپشن جیم بنو ہاشم، آپشن دال بنو تیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاندانی بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، آپشن دال درست ہے، بنو تمیم نہیں ہے۔ بعض مورخین یہ یا تو ناسخ کی غلطی ہے اور یا بعض مورخین سے صحیح ہو گئی ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاندانی بنو تمیم سے تھے، لیکن یہ بنو تمیم نہیں ہے، یہ بنو تیم ہے، لہذا آپشن دال درست ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی چھوٹے تھے؟ آپشن علی 1 سال، آپشن با 3 سال، آپشن جیم 2 سال، آپشن 2 سال 2 مہینے، آپشن دال 3 سال۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے، لیکن درست بات اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 12 ہے، صحابہ کرام میں ماہر الانصاب کون تھے؟ صحابہ کرام میں وہ کون تھے جو انصاب اور نسب کے بارے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے؟ آپشن علی ابو بکر، آپشن با عمر، آپشن جیم علی، آپشن دال عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ماہر الانصاب یعنی نسب دانی میں مہارت رکھنے والے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپشن علی درست ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، اب اخبار العرب کے ماہر کون تھے؟ یعنی عرب کی
حالات و واقعات سے زیادہ باخبر رہنے والے کون تھے؟ آپشن الف ابو بکر، آپشن با عمر، آپشن جیم عثمان، آپشن دال علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو عرب کے اخبار و حالات سے زیادہ خبردار اور مہارت رکھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لہذا دونوں سوالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح آپشن۔ سوال نمبر 14 ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجر نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر جا ملتا ہے؟ آپشن الف 5ویں، آپشن با 6ٹی، آپشن جیم 7ویں، آپشن دال 11ویں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجر نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6ٹی پشت پر جا ملتا ہے۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى إِلَى آخر الآیہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یعنی آیت مبارک وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور دوسری آیت ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیات مبارکہ کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپشن الف عثمان رضی اللہ عنہ، آپشن با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپشن جیم علی رضی اللہ عنہ، آپشن دال عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ آیات مبارکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 16 ہے اور یہ آخری سوال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدہ جو سلمہ بنت صخر ہے ابو قحافہ سے کیا رشتہ تعلق رکھتی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا جو رشتہ ان کے ساتھ منسلک تھا کیا رشتہ تھی؟ آپشن الف چچا بہن، آپشن با خالزاد بہن، آپشن جیم ماموزاد بہن، آپشن دال کوئی بھی نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں سلمہ بنت صخر، یہ ابو قحافہ ان کا نام عثمان ہے، یہ عثمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی چچا بہن تھی۔ آپشن الف درست ہے۔ دوستو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت اہم معلومات۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات ہیں ان کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کتنے دورانیہ پر حاوی تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اہم کارنامے کون کون تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون سے جنگ لڑے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔